الحمدللہ، جس وقت اذان ہو رہی ہو تو اس وقت ایک مسلمان کو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ مؤذن جو کچھ کہہ رہا ہو اسی کو دہراتے جانا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح ابی داؤد میں 536 نمبر پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ اذان دینے والے تو بہت ثواب پاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، تو وہ ہم سے بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا، قل کما یقولون، جیسے اذان دینے والے کہتے ہیں ویسے تم بھی کہتے جاؤ، جب اذان ختم ہو جائے تو مانگو، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں پہلی جلد میں 2088 صفحے پر ہے کہ آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی ویسے ہی کہتے جاؤ جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ جب اذان ختم ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجو، درود بھیجو، اس لیے کہ جو آپ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 مرتبہ اس پر صلوات بھیجتا ہے، 10 بار اس کی تعریف کرتا ہے، اور پھر درود پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کا سوال کرو۔ آپ نے فرمایا وسیلہ جنت کا وہ مقام ہے جو صرف اللہ کے کسی ایک بندے ہی کو حاصل ہونے والا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام وسیلہ حاصل ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جنت کے اس مقام وسیلے کا جو اللہ سے میرے لیے سوال کرے گا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہوگی۔ تو یہ اذان کا جواب دینے اور اس کے بعد دعا پڑھنے کی فضیلت ہے۔ الحمدللہ۔